بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے اسپیشل اور خاص موضوع کے ساتھ، اسلام اور مسلمان۔ ناظرین، یہ ہمارا آخری ایپیسوڈ یعنی 5واں ایپیسوڈ ہے اس سیریز کا، اور ہم اس ایپیسوڈ میں جو خاص کر بات کریں گے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق بات کریں گے۔ تو بنا تاخیر ہم اس ایپیسوڈ کی شروعات کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا اس ایپیسوڈ میں جو سب سے پہلا سوال یہ رہے گا، خاص کر کیونکہ مسلمان اور اسلام اور قرآن یہ ساری چیزیں ہم لے کر چل رہے ہیں، کہ مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، خاص کر اور غیر مسلمانوں کے لیے، کہ جو قرآن نے یا اللہ نے ہم کو بتایا ہے کہ ہمیں کیسے مل جل کر رہنا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت سے رہنا ہے، تو ہماری کیا پرائیورٹیز ہیں خاص کر اور دوسرے مذاہب کے لیے، وہ ہمارے خاص کر ناظرین کو بتائیں، اور خاص کر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق یا کوئی حدیث ہو وہ بھی ضرور بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے ان سوالات کا جواب قرآن اور احادیث میں بخوبی دیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام نے تو مسلمانوں کے لیے دائرہ بنایا ہے، اور اس دائرے کے باہر کے لوگ تو اس کے لیے غیر ہیں، اور جب غیر ہیں تو وہ اس کے دشمن ہیں، ہے نا؟ یہی تو بنایا گیا نا کہ وہ دشمن ہیں، جبکہ ہم یہ بات نہیں مانتے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اسلام نے ایک دائرہ ضرور بنایا ہے، بے شک بنایا ہے، اسلام کا دائرہ ہے، جو اس میں آ گیا وہ مسلمان ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس دائرے کے باہر ہے وہ سب دشمن ہیں۔ ایسا کچھ مذاہب میں ہوا ہے، کچھ آئیڈیالوجیز میں ہوا ہے کہ جو دائرے کے اندر ہے وہ اپنا ہے، اور دائرے کے باہر جو ہے وہ دشمن ہے۔ اسلام ایسا نہیں کہتا۔ آپ قرآن دیکھیے، ہم دعوے سے کہتے ہیں اسلام کے نزدیک دشمن وہ ہے جو دشمن ہے امن و امان اور عدل اور انصاف کا، ٹھیک ہے نا؟ اور ہر انسان دشمن نہیں ہے، یعنی وہ جو نان مسلم ہے کیا وہ دشمن ہے؟ نہیں، وہ دشمن نہیں ہے۔ دشمن وہ ہے جو زمین پر عدل اور انصاف کو اسٹیبلش نہیں ہونے دینا چاہتا، جو یہ نہیں ہونے دینا چاہتا کہ زمین پر اللہ کی مخلوق چین سے رہ سکے، زمین پر اللہ کی مخلوق کا پیٹ بھر سکے، زمین پر اللہ کی مخلوق کو حقوق دیے جا سکیں۔ اگر کوئی ایسا ٹکراتا ہے تو اسلام اسے دشمن تصور کرتا ہے نا؟ جو انسانیت کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے۔ تو یہ بات غلط ہے کہ اس دائرہ اسلام کے باہر جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ نہیں، وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے لیے ہماری ہمدردی کا مستحق ہے کہ ہم اس تک یہ بات پہنچائیں اور اس کو بتائیں، تمہارے دل میں کچھ ہمارے لیے غلط فہمیاں ہیں تو ان اس کو دور کریں، اور عدل و انصاف اور اچھائی اور نیکی کی طرف دعوت دیں، ہے نا؟ دعوت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مبلغ بن کے پہنچ جائیں، بلکہ اپنے اخلاق کے ذریعے اس کو متاثر کریں، ہے نا؟ اور اس کے اندر کوئی اچھی چیزیں پائی جا رہی ہیں تو اس کو سیکھیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی سے بھی، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس سے سیکھیں، اس کو دیں۔ اسلام کے نزدیک دشمن کون ہے؟ دشمن وہ ہے جو عدل و انصاف کا دشمن ہے۔ اسلام کے نزدیک دشمن وہ ہے جو مسلمانوں سے دشمنی کرتا ہے۔ مسلمان اس سے دشمنی نہیں کر رہے، جو مسلمانوں سے دشمنی کرتا ہے اور ان کو بھائی تو یہ سمپل بات ہے کہ اگر کوئی آپ سے دشمنی کرے گا تو آپ کو سیلف ڈیفنس کا حق ہے یا نہیں ہے نا؟ اسی سیلف ڈیفنس کے حق کو دنیا نے جو ہے وہ تل کا تاڑ بنا دیا، چھوٹی سی بات کا افسانہ بنا دیا، لیکن اصل میں جو کچھ اسلام میں کہا گیا ہے وہ سیلف ڈیفنس کی بات کہی گئی ہے۔ تو بقیہ لوگوں کے لیے کتنی مقامات پہ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، قرآن میں یا ایھا الذین آمنو بھی ہے اور یا ایھا الناس بھی ہے۔ آمنو ان کے لیے کہ جو ایمان میں آ گئے ہیں، اب اپنے کو صحیح بناؤ، ہے نا؟ اور یا ایھا الناس یہ کہ کسی بڑی حقیقت کا اظہار کرنا ہو، مثلا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، وہاں پہ یہ نہیں کہا گیا اے مومنو ہم تمہیں جو ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یا ایھا الناس اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تو یہ بتاؤ کہ تم بیسیکلی بھائی بہن ہوئے نا،
جب تم بھائی بہن ہوئے تو تم سے دشمنی کیسی؟ یا ایھا الناس، ہے نا. تو اسی طریقے سے اور کئی مقامات کے اوپر یا ایھا الناس کر کے مخاطب کیا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑے میں پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، ہے نا. تو یہ جہاں کسی بڑی حقیقت کا اظہار کرنا ہے وہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے. شاید سب سے بڑی حقیقت کا اظہار یہ کرنا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یعنی توحید کے بعد سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا. اس کو انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اس میں جو ہے وہ یعنی مومنین کو مخاطب نہیں کیا جا رہا ہے، انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے نا. تو یہ وہی والی بات ہے کہ انسانوں اس بات کو سمجھو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا. تو اب دشمنی کہاں ہے؟ دشمنی تو اس سے ہے کہ جو خود دشمنی نبھائے، جو تم کو مارنے آئے. تو اب قرآن کے لوگ کہتے ہیں بھائی قرآن میں جو ہے وہ لڑنے مارنے کی آیتیں ہیں، تو جو تم سے لڑنے کے لیے آئے اس وقت اس پہ کیا کرو گے؟ کیا اس کے اوپر پھول برساؤ گے؟ اور پھول برسانے سے کرے گا نا، بے شک پھول برسانے سے وہ رک جائے گا؟ نہیں، وہ بھی اپنا ڈیفنس کرے گا. اور سیلف ڈیفنس کا حق دنیا کے ہر کانسٹیٹیوشن، ہر قانون اور ہر مذہب نے انسان کو دیا ہے. بہت اچھی بات. بس یہی سیلف ڈیفنس اور کچھ بھی نہیں. تو دشمن نہیں ہے. سب سے پہلے دشمن ماننا بند کیجئے. میں مسلمانوں کے فرقوں سے کہوں گا انسانیت کو دشمن ماننا بند کریے. یہ جو سوشیالوجی میں ادرائزیشن کی تھیوری ہوتی ہے کہ جو آپ کی طرف ہے، یہ مثلا نیشنلزم میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، جو اس ملک کے باہر ہے وہ سب دشمن ہے، ملک کی سرحدوں کے باہر سب دشمن ہیں. ارے بھائی سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہم انسان ہیں، سب جو ہیں وہ آدم کی اولاد ہیں. تو ہم صرف اس ملک میں رہنے والوں کو، بہت سے ملک ایسے ہیں جن کی پالیسی یہی ہے نا، کہ جو اپنے ملک والوں کو تو اتنی عزت دیتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ. اچھا، قرآن میں کہیں بارڈرز کی بات بھی نہیں آئی کہیں کوئی کہ زمین پہ بارڈر بنا لو، یہ ان کی کنٹری، یہ انسانوں نے مین میڈ بارڈرز ہیں، بالکل انسانوں نے بنائے ہیں، انسانوں نے جو ہے وہ بارڈر بنا دیے ہیں نا، لیکن ان کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے. مثلا قرآن میں انسانوں نے بارڈر بنا دیے، 30 پارے یہ انسانوں کے بنائے ہوئے تو ہیں، اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے نا. قرآن اللہ نے جو ہے وہ سورے اتارے ہیں، آیتیں اتاری ہیں، پارے نہیں اتارے ہیں. پارے تو آپ نے اس کو پارا پارا کر دیا. خیر وہ ریسیٹیشن کے لیے اور ہاں اس کو سمجھنے کے لیے کہ بھئی 30 ایکول حصوں میں بانٹ دیا. اس کی کوئی ویلیڈیٹی یعنی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے. کوئی کہے کہ پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا. یہ پورا قرآن ایک یونٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے دنیا ایک یونٹ ہے، دنیا ایک یونٹ ہے. انسانوں نے اس پہ لکیریں بنائی ہیں. اچھا، اب انسانوں نے لکیریں بنا دی تو ٹھیک ہے، ان لکیروں کے اندر رہو، مگر یہ نہ کرنا کہ اس لکیر کے پار جو ہے وہ سب تمہارے دشمن ہیں. ورنہ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ تم نے لکیریں بنائی اور کہا اس کے پار تمہارا دشمن ہے اور یہ تمہارا اپنا ہے، اور پھر کل کو یہ ہوا کہ اس میں ایک لکیر بنانی پڑی مجبوراً، تو پھر تم یہ کہو گے اب اس کو دشمن مانو، اب میں اس میں رہ رہا ہوں، اب اس کو دشمن مانو. پھر ایک اور لکیر بنائی گئی تو پھر کہا کہ ابھی تک تو ہم بھائی سمجھ رہے تھے، اب پھر دشمن مانو. تو اس کا معنی کچھ لوگ لکیریں بناتے رہیں اور ہم لوگ دشمن اور دوستی بدلتے رہیں. نہیں، یہ دین کا تعلق اس کے نہیں ہے. دین پورے انسانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے آؤ امن کی طرف، سلامتی کی طرف، نیکی کی طرف، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. دیکھیے دین کا کرکس ہے رب کی طرف جانا، رب کی معرفت، روحانیت، اور جو ہے وہ انسان. دیکھیے علامہ اقبال کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور میں چاہوں گا کہ اس چینل کے تھرو جو ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچ جائے، کہ آپ فرماتے ہیں انسانیت کو صرف 3 چیزوں کی ضرورت ہے. 3 چیزیں اگر انسان کو مل جائیں تو چوتھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. روٹی کے بعد انسان کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے: روحانیت، بے شک، آزادی، اور اس کے ساتھ ساتھ انصاف. اسپرچویلٹی، لبرٹی اینڈ جسٹس. جس سماج میں روحانیت، آزادی اور جسٹس مل جائے گا، اس کے بعد اسے حاصل کرنے کی کچھ ضرورت نہیں رہے گی. یہ تمام چیزیں اس کو سب کچھ خود دے دیں گی. حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو خاص کر مسلمانوں کو ہدایتیں دی ہیں وہ کیا ہیں؟ مسلمانوں کو جو ہدایتیں دی ہیں حضرت علی علیہ السلام نے، اہم ہدایت، یعنی آپ ان ہدایتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے وقتاً فوقتاً دی ہیں، یا یہ کہ وہ کہ جو وصیت کی ہیں اپنی، تو اس میں سب سے پہلی بات انہوں نے یہی کہی ہے کہ تم تفرقے سے بچو، تم آپسی اختلافات سے بچو، اور ایک دوسرے پر اعتماد کرو، ایک دوسرے پر اعتبار کرو، ہے نا. یہ آپ نے فرمایا. اور آپ نے یہ فرمایا کہ تم جگہ جگہ انہوں نے یہ سب چیزیں کی ہیں کہ اپنی
جو ہے وہ محنت پر بھروسہ کرو، اپنے آپ پر بھروسہ کرو، اختلافات سے بچو اور اپنے رب کو خود پہچانو، اپنے رب کو پہچانو۔ جس نے اپنے رب کو پہچانا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو، اپنے اندر ڈوبنے کی کوشش کرو اور دیکھو کہ تمہارے اندر اب تمہارے رب نے کیا کیا چیزیں چھوڑی ہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام کا پیغام وہی ہے جو اسلام کا پیغام ہے، جو رسول اسلام کا پیغام ہے۔ اور رسول اسلام کا پیغام کیا ہے؟ کسی نے پوچھا تھا تو آپ نے سمپل لفظوں میں کہا کہ اللہ کی معرفت، بندوں پہ شفقت۔ بس جس وقت حضرت علی، اب میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں بالکل دو چار، کہ حضرت جب کوئی جو ہے وہ سڑک کے کنارے پڑا ہوتا تھا تو حضرت علی اس کا مذہب نہیں پوچھتے تھے، اس کا دین نہیں پوچھتے تھے، بلکہ جا کر کے اس کی جو ہے، تو آخر کون سی وجہ ہوئی کہ کرسچنز نے تو اپنا لیا اور ہم نے نہیں اپنایا؟ کہ اگر کوئی سڑک کے کنارے تڑپ رہا ہے تو ہم یہ سوچتے ہوئے نکل جاتے ہیں کون اس کی طرف توجہ دے۔ آپ سوچئے، اپنے دل میں ٹٹولیے کہ آپ مولا کے ماننے والے ہیں نا، اگر مولا اس وقت یہاں ہوتے تو کیا؟ اور یہ حضرت علی کا جاذبہ ہے، حضرت علی کا اٹریکشن ہے کہ حضرت علی کے دور حکومت کے اوپر جو کتاب لکھی سب سے اچھی، وہ مسلمان نے نہیں لکھی بلکہ ایک کرسچن نے لکھی، صوت العدالت الانسانیہ، یعنی علی عدل انسانی کی آواز۔ یہ کتاب جو ہے اس نے لکھی ہے اور یہ کہا ہے کہ علی کی حکومت، علی کی زندگی، علی کی شخصیت عدل انسانی کی آواز تھی، ہے نا۔ یہ شرف یہ امیر المومنین حضرت علی کو حاصل ہے کہ اس کے اوپر، ان کے اوپر کیا جانے والا سب سے بڑا نثر کا جو کام ہے وہ ایک عیسائی کا کیا ہوا ہے۔ بہت اچھی بات آپ، اور نظم میں بھی قصیدہ علوی جو ہے وہ ایک عیسائی نے لکھا ہے کہ جس میں 1000 سے زیادہ اشعار ہیں، اور وہ مولا کی مدح میں، ان کی تعریف میں، ان کی حکومت، ان کی گورننس کی تعریف میں کہا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آج کے اس دور پر ہم غور کریں، جو جنریشن چل رہی ہے کہ لوگوں نے اسلام کو صحیح سے سمجھا ہی نہیں، یا یوں کہیں کہ لوگوں نے چند چیزوں کو ہی مطلب محدود کر لیا ہے کہ بس یہی اسلام ہے، اس کے آگے اسلام کچھ نہیں ہے، یا ٹھیک طریقے سے اسلام کو ہم یوں کہیں کہ سمجھے ہی نہیں بلکہ اس پہ پوری طریقے سے عمل پیرا ہو، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے، ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم دین کی اسپرٹ کو سمجھیں، دین کو سمجھیں۔ یہ دین جو ہے وہ کچھ کلموں کو یاد کر لینے کا نام نہیں ہے، دین جو ہے وہ کچھ سوروں کو یاد کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ وے آف لائف ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں اللہ کے حقوق سمجھنے ہوں گے، ہمیں بندوں کے حقوق سمجھنے ہوں گے، ہے نا۔ اب آج تو یہ ہے کہ بس ادھر سے ادھر سے چیزوں کو لیا، ہڑپ لیا، اور اس کے بعد وہی معاملہ کہ ہم اللہ سے توبہ کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ بندوں سے جو ہے بندوں کے حقوق غصب کر کے اللہ سے معافی مانگنے کی جو نیت ہے، یہ آپ کو عمرو ابن سعد بنا دیتی ہے۔ کہ عمر سعد نے کیا کہا تھا کہ قتل حسین بہت بڑا گناہ ہے، لیکن میں جو ہوں وہ توبہ کر لوں گا، ہے نا۔ اور یہ حکومت رہ یہ کیش پرائز ہے نا۔ تو آج ہمیں لگتا ہے کہ ہم 5 بالش زمین اپنے پڑوسی کی اپنے اندر کر لیں گے اور اس کے بعد گڑ گڑا کے اللہ سے جو ہے مصلی پر معافی مانگ لیں گے، اور وہ چیز جو ہے وہ ہمارے گناہ دھل جائیں گے، ادھر سے بھی جو ہے معاملہ صحیح ہو جائے گا، ادھر سے معاملہ صحیح ہو جائے گا، ادھر سے ہمارا کمرہ بڑا ہو جائے گا، ادھر جنت میں بھی ہمارا کمرہ بڑا ہو جائے گا۔ جبکہ قدرت یہ کہتی ہے، اب اسی کا الٹا دیکھیے، کہ اگر 5 بالش کا 1 بالش بھی تم نے جگہ کسی کی غصب کی تو اس میں تم 100 سال تک عبادت کرتے رہو، تمہاری عبادت کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی، تو توبہ کرو گے کیسے، ہے نا۔ تو یہ ہے کہ ایک فکر بدلنے کی ضرورت ہے، چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام، یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، عبادات کا صرف مذہب نہیں تھا، بلکہ اسلام زندگی جینے کا طریقہ تھا کہ کہ ہم کس طرح سے لوگوں کے ساتھ مل جل کے سماج میں رہ سکتے ہیں، ایسا کہ سب عدل و انصاف پہ قائم رہیں، کوئی کسی کا حق نہ غصب کرے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس لائن پہ اسلام چلتا تو آپ کو پتا ہے کہ اسلام کہاں تک پہنچ جاتا۔ بھئی یہ دین اسی لیے آیا تھا، ہے نا، کہ جس کو اللہ نے اپنا آخری پیغام بنا کے بھیجا ہے، وہ اسی طرح سے ایک اینٹ، کتنا نازک مزاج ہے اسلام، ایک اینٹ آپ کسی کی اپنے مقام نہیں لگا سکتے، اور آپ نے اینٹ لگا لی تو کتنے ہی توبہ کرتے رہیے، جب تک وہ اینٹ واپس نہیں کی جائے یا وہ معاف نہ کر دے یا اس کی قیمت نہ دے دی جائے
تب تک آپ کی نمازیں اس میں صحیح نہیں ہیں. اتنا نازک مزاج کوئی دین ہو تو لا کے دکھائیے کہ کتنی اپنے جسم میں اپنی شرٹ میں ایک بٹن اگر آپ نے غصبی لگا لیا ہے تو تمام فقہا سے پوچھئے کہ کیا نماز آپ کی جائز ہے. نہیں، ایک تاگے کا ٹکڑا بھی اگر غلط لگا ہوا ہے تو آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ ہے دین. سب سے بڑی بات اسپرٹ کو سمجھیں. ہم نے ریچول کو جو ہے اسلام سمجھ لیا ہے، رسم کو اسلام سمجھ لیا. رسم کے اندر جو ہے وہ روح جو ہے کا ہونا ضروری ہے، جس طرح انسان کے اندر روح کا ہونا ضروری ہے، ورنہ انسان نہیں ہوتا، اس کا نام نہیں لیا جاتا، اسے ڈیڈ باڈی کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم یعنی روکھے پھیکے طور کے اوپر تمام نظریں، نیاز، عبادتیں، مستحبات اور صاحب عزاداری اور اس کے علاوہ جو ہے ساری چیزیں انجام دیتے رہے اور وہ اسپرٹ بھول گئے تو پھر اس سے کچھ فائدہ تھوڑی ہونے والا ہے. وہ تو صرف انسان ایک ایسے نشے میں رہتا ہے کہ وہ بہت نیکیاں کر رہا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے اندر چینجز کتنے پیدا ہو رہے ہیں، اس کے اندر اس کا کیسا انسان کتنا اچھا ہو رہا ہے. میں نے آپ ہی کے پروگرام میں پہلے کہا تھا کہ شریعت جو ہے وہ ان پٹ ہے اور انسانیت آؤٹ پٹ ہے. تو اگر شریعت جو ہے وہ شریعت کی شکل میں چیزیں اندر آپ کے جا رہی ہیں، نماز اندر جا رہی ہے، روزہ اندر جا رہا ہے، تو نکل کیا رہا ہے؟ نکل رہا ہے حسد، تکبر، خشونت، ایکسٹریمزم یا انسانیت. تو اگر انسانیت نکل رہی ہے تو اس کا مطلب جو ہے وہ دین آپ کے اوپر اثر کر رہا ہے نا. اور ورنہ یہ کہ اگر اس کے اندر سے ایکسٹریمزم نکل رہا ہے تو دوا ریئیکشن کر رہی ہے. دین ایک دوا ہے نا، یہ آپ کے اندر جائے تو اس کے اثر ظاہر ہونا چاہیے. تو انسانیت اس کا اثر ہے جو ظاہر ہو. آپ اور نرم ہو گئے کہ نہیں، آپ اور جھک گئے کہ نہیں، آپ اور لوگوں سے اچھی طرح ملنے لگے یا نہیں، اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف رسم کے طور پہ ادا ہو رہے ہیں، حقیقتاً ادا نہیں ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخر میں ہم یہی چاہیں گے اس پروگرام سے متعلق جتنی بھی باتیں تھیں اس کا جو عزیز ہے، جو خمیر ہے، جو پیغام ہے وہ ہمارے ناظرین کو دے دیں، پھر ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں. بس میں ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ دین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. دین جو ہے وہ ورثے میں نہیں ملتا کہ آپ پیدا ہوئے ہیں مسلمان تو مسلمان ہو گئے، نہیں، بلکہ جب آپ کے اندر سن و شعور آ جائے تو خود سمجھیے. دیکھیے بڑے سے بڑے فقہا کی جو ہے وہ فقیہ کی آپ جو ہیں وہ توضیح مسائل دیکھ لیں، وہ یہ کہیں گے کہ دین کو سمجھنا خود ضروری ہے. ہم تمہیں صرف احکام سمجھا سکتے ہیں، احکام میں تمہاری مدد کر سکتے ہیں، دین میں مدد نہیں کر سکتے، وہ تمہیں خود سمجھنا ہوگا. جب اتنا بڑی تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تمہیں نجات چاہیے تو نجات کے لیے کچھ پین لینا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، ذہن پر زور ڈالنا پڑے گا، روح پر زور ڈالنا پڑے گا. اور آپ دین کو انسانی پیرائے میں سمجھیے. یہ دین آیا ہے انسانوں کو انسان بنانے کے لیے، ہے نا. یہ دین آیا ہے حیوانوں کو انسان بنانے کے لیے، جانوروں کو یعنی جانور صفت جو انسان ہیں ان کو ہیومنز بنانے کے لیے آیا ہے. اسلام کو اس سے وہ نہیں ہے کہ کتنے غیر مسلمان بنتے ہیں، نہیں، بلکہ کتنے جانور انسان بن جاتے ہیں بظاہر، ہے نا. تو انسان اس دین آیا ہے، بس دو جملوں میں دین آیا ہے حیوانیت کو دبا کر کے انسانیت کو ابھارنے کے لیے. وہ حیوانیت جو ہر انسان میں موجود ہے اس کو دبائیں، ہے نا. دوسروں کا لے لینا حیوانیت، اپنا دے دینا انسانیت. دین اس لیے آیا ہے کہ لے لینے والا جذبہ دبائے، دے دینے والا جذبہ ابھارے کہ لو تم لے لو ہم سے، ہے نا. دے دینے پر دین ہی وہ فورس ہے جو کسی کو دے دینے پر راضی کر سکتا ہے، ورنہ کوئی اپنے خون پسینے کی کمائی کیوں دے گا کسی کو. دین کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے غریبوں کا حق تمہاری کمائی میں رکھا ہے، اس کو خاموشی کے ساتھ چپ چاپ خود جو ہے وہ فی سبیل اللہ، اللہ کی قربت کا دھیان رکھتے ہوئے اس تک پہنچا دو. یہ نہیں کہ وہ تم تک آئے، تم اس تک پہنچا دو. وہ تمہارا حقدار، تم اس کے قرضدار ہو جب تک کہ تم اس تک نہ پہنچا دو. دین کو بس انسانیت کے طور پہ سمجھیے. دین کو دو جملوں میں رسول اسلام نے سمجھایا، اللہ کی معرفت، بندوں پہ شفقت. اسی طور پہ سمجھیے، انشاءاللہ تعالی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہوگا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا قیمتی وقت جو ہم ہر بار لیتے ہیں
تو اس کے ہم چینل ون شکر گزار ہیں کہ آپ کی جو آپ وضاحت پیش کرتے ہیں، جو سوالات کے جوابات دیتے ہیں، بہت معقول جواب ہوتے ہیں، بہت اچھے، بہت عام اور فہم زبان میں آپ دیتے ہیں، اور جس سے ہمارے بچے، جوان اور بوڑھے سب کو سمجھ میں آتا ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر کسی اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ضرور موجود رہیں گے یہاں پر۔ فی الحال ناظرین یہی کہنا چاہوں گا، جس دین کو پروان چڑھایا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اور اپنے خون سے سینچا ہے، امام حسین علیہ السلام کربلا گئے تھے اس دین کو بچانے کے لیے۔ جہاں امت ہے وہیں دین ہے، تو ہم اس دین کی امت ہیں جس دین کو بچانے کے لیے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کربلا میں شہید ہوئے۔ فی الحال ہم آپ سب سے یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ ہمارے اس چینلز کے جتنے بھی پروگرامس ہیں ضرور دیکھیں، کیونکہ ہمارے چینل کے ذریعے جتنے بھی پروگرامس ہیں سب انسانیت کا پیغام دیتے ہیں۔ فی الحال ہمیں اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں، انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے کسی اور نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے پھر کہتا چلوں کہ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کرتے رہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔